یہ بات آتی تب ہے جب ہم نے اللہ کی بڑائی کو نہ سمجھا. اور اللہ تعالیٰ جہاں کہہ رہے ہیں نا ما ہداکم، جیسے میں نے تمہیں ہدایت دی. کیسے ہدایت دی؟ گائیڈ کیا کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کے سمجھو، قرآن کو سمجھ کے اس کے اوپر ایکٹ کرو، عمل کرو، انفلوئنس کرو اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی کہ وہ بھی سمجھیں. کلچرز کریٹ کرو کہ لوگ اچھے اچھے کام کریں، اللہ سے کنیکٹ ہوں سب. ڈونٹ فیل تھریٹنڈ ان اینی وے. اور پھر کیا کہا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہاں پہ اب شکر کی بات آ گئی تاکہ تمہارے اندر شکر آئے. تو تقویٰ از گوئنگ ٹو برنگ ان a snowball effect. تقویٰ، اللہ کی بڑائی، اپنی کوالٹیز اچھی ہونی شروع ہو گئی، جہاں آسانی ہے وہ بھی نظر آنی شروع ہو گئی، اور پھر شکر بھی آ گیا. شکر بھی ہماری زندگی میں بڑھتا ہے. کیوں؟ یہ سب ہمیں چاہیے ہے نا. دیکھیں ہماری زندگی میں کتنے سارے سیزنز ہیں. مثلا ایک ہماری زندگی میں ونٹر آتا ہے، اور جب ونٹر ہے جیسے کسی کا بچہ نہیں ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی کو لگ رہا ہے کہ میری لائف بہت بیرن ہے، ایموشن لیس لائف ہے، کبھی ہم بہت ڈیسپریٹ ہیں، پریشان ہیں. تو جب کولڈنس ہوتی ہے ہماری زندگی میں، ہم تھک جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہمیں راستہ نہیں ملتا، تقویٰ یہاں پہ آپ کو ہیلپ کرے گا. آپ کو اللہ کی پریزنس محسوس ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے گا کہ اگر بچہ نہیں بھی ہے، اگر شادی نہیں بھی ہوئی، اگر مشکل حالات بھی ہیں، تو ہاؤ یو کین اسٹل ڈو ونڈرز ان یور لائف. آپ پھر بھی کیا کچھ کر سکتے ہیں. مجھ سے جب بھی کوئی کہتا ہے نا یہی بات کہ جی اس کی شادی نہیں ہوئی، تو میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، یہ چیز اس کو جنت میں جانے سے تو روک ہی نہیں سکتی، الحمدللہ. یہ اس کو نیکیاں کرنے سے تو روک ہی نہیں سکتی. ہاں اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ نے اگر نہیں دیے تو دیر ہیز ٹو بی اے ریزن. کوئی کہتا ہے میں پھر گناہ گار ہوں گی. نہیں، ناٹ نیسیسریلی. آپ کی وجہ سے وہ جو بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں نا، بچوں کو کہتے ہیں مصیبت مصیبت مصیبت، ان کے اندر بھی کبھی کبھی شکر گزاری آپ کی وجہ سے آ جاتی ہے، آپ کو دیکھ کر آ جاتی ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ وقت دے دیا کہ آپ کچھ اور کام کر لیں. جن کے بچے ہیں وہ تو کہتے ہیں میں تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی، میری تو نمازیں بھی نہیں اس طرح ہوتی، میری تو نیند بھی نہیں پوری ہوتی. آپ نیند پوری کریں آرام سے. آپ کیوں سلیپ لیس رہتی ہیں؟ آپ کے الحمدللہ نیند پوری کروں گی، آرام سے اٹھوں گی، کوئی اچھے اچھے کام اللہ کے لیے کروں گی. کتنے یتیم بچے ہیں، آرفنیجز ہیں، ان کو جا کے وہاں فیسیلیٹیٹ کروں گی. کتنے جگہوں پہ ضرورت ہوتی ہے مین پاور کی، ایجوکیشن لوں گی. یعنی میں آپ کو ایک ایک جو ہماری لائف میں ایک ونٹر ہے، کولڈنس ہے، اس کے لیے بتا سکتی ہوں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ وہ کر سکے گا جس کے اندر تقویٰ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ہماری زندگی میں بہاریں بھی آتی ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، جابز اچھی اچھی مل رہی ہیں، پیکیجز اچھے اچھے ہیں، پڑھائیاں بڑی اچھی ہو رہی ہیں، جو میں نے کریئر سوچا تھا وہ مجھے مل رہا ہے. آئی ایم سو تھرلڈ، آئی ایم سو ایکسائٹیڈ، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. ہم نئے نئے بیج لگاتے جا رہے ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ کچھ پروجیکٹس میں انوالوڈ ہوتے ہیں، کسی کو کوئی اللہ تعالیٰ ایک سٹیٹس دیتا ہے، ایک رتبہ دیتا ہے، وہ کوئی اور کام شروع کر دیتا ہے. بیواؤں کے لیے کچھ شروع کر دیتے ہیں، بچوں کے لیے کوئی ایکٹیویٹی شروع کر دیتے ہیں، کوئی ایجوکیشنل ایکٹیویٹی شروع کر دیتے ہیں، کوئی ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں وہ لے کر آ جاتے ہیں. ان سب باتوں میں دیکھیں انیشیل ڈیسیجنز ہمارے کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں نا. جیسے ایک مالی ہوتا ہے اسپرنگ میں کیا کرتا ہے، ٹائم پہ اپنے وہ لگاتا ہے، سیڈز لگاتا ہے، وہ کہتا ہے باجی جلدی سے لے کر آئیں، اگر میں نے ٹائم پہ نہ لگایا تو پھر یہ والے پھول نہیں نکلیں گے، ان کا خیال رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسپرنگ میں بھی، یہ جو تقویٰ ہے نا، یہ ہمیں اسپرنگ میں بھی بتاتا ہے آپ پہ سے باہر نہ ہو جانا، اتنا پیسہ نہ ضائع کر دینا، اتنے ایونٹس نہ بنانا، اتنے حرام کام نہ شروع کر دینا، کیونکہ خوشیاں اللہ نے اتنی دے دی ہیں جس سے اپنے ہی سارے کام کو ضائع کر دو. انجوائے کرو، ان بلیسنگز میں رہو، لیکن کیلکولیٹڈ طریقے سے. ہماری ہی لائف میں سمر بھی آتا ہے، گرمیاں آتی ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے اس میں بہت زیادہ، بہت گرمی ہے، لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں ہو رہا. تقویٰ ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہماری زندگی میں ڈیفیکلٹ ٹف ٹائمز ہوتے ہیں اس میں برداشت کیسے لائیں، پیشنس کیسے لے کر آئیں جب ہم سے بہت سے معاملات چل نہیں رہے ہوتے. اور پھر آٹم بھی ہوتا ہے جب آپ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، ڈپریسڈ ہوتے ہیں، کسی سے کوئی امید نہیں ہوتی. اس میں بھی اگر آپ تقویٰ اپنے اندر رکھتے ہیں، قرآن کو کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگ کرتے ہیں، تو وہاں پر پھر یو گیٹ آل دا ہوپ. قرآن ہمیں بار بار، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتاتے ہیں جتنی مرضی تم نے گناہ کر دیا واپس آ جاؤ، سوری بول دو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا،
کبھی نہیں. ہر وقت اپنے گناہ نہ گنتے رہو. گناہ ہوا نیکی سے ٹھیک کر دو, ڈیلیٹ کا بٹن وہیں دب گیا, ختم. اللہ کی رحمت کو یاد کرو, گناہوں میں نہیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے چلو جی کیری آن, نہیں. روکو اور پھر اپنے آپ کو بتاؤ لیٹ می ڈو سم تھنگ بیٹر, وہ بھی تقویٰ ہی بتائے گا. تو ہماری نا ایک بہت لمیٹڈ ویژن ہے فار رمضان. جیسے ایک بچے کو آپ کوئی بھی وہ ڈالر سٹور سے تحفہ لا کے دے دیں, خوش ہو جاتا ہے. کچھ مدرس کرتی ہیں نا, چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو سیٹ آف ٹوائز دیتی ہیں, وہ کچھ عرصہ بچے یوز کرتے ہیں, پھر ان کو پیچھے اسٹور میں رکھ دیتی ہیں, دوسرے دیتی ہیں, پھر کوئی 3-4 منتھس کے بعد وہی پرانے ٹوائز لاتی ہیں, بڑے خوش ہو جاتے ہیں. تو ہمارا یہ حال ہے, لمیٹڈ ویژن فار رمضان. ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا کچھ کرنے والا ہے, کتنا اسٹرانگ اور ڈائنامک سسٹم ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں کیا ایٹیچیوڈ چاہیے, یہ والا ایٹیچیوڈ ہم رکھیں گے تو پھر ہم اللہ کو راضی کر سکیں گے. اور کسی ایٹیچیوڈ سے نہیں ہوتا. اگر آپ کیجول سے ہیں, آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے روزے آئیں گے دیکھا جائے گا, نو, یو نیڈ ٹو ساؤنڈ ڈیسپریٹ اسٹارٹنگ فرام ناؤ. تھوڑے سے دن رہ گئے, اللہ تعالیٰ پلیز مجھے وہ دن چاہیے. اللہ تعالیٰ انہی دنوں میں نے ساری شاپنگ کر لینی ہے, سارے کام کر لینے, مجھے تقویٰ چاہیے. آئی نیڈ ٹو فیل دیٹ کنیکشن ود یو. آئی نیڈ ٹو سی یور گریٹنس. آپ کی بڑائی مجھے دیکھنی ہے, اور جب آپ کی میں بڑائی دیکھوں گی تو میں اپنے آپ کو کتنا اسپیشل سمجھوں گی کہ میں آپ سے بات کر سکتی ہوں. مجھے کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے آپ تک پہنچنے کے لیے. یو آر لائک دس کلوز. میں آپ سے ہر سیکرٹ شیئر کر سکتی ہوں. اگر کوئی اور بھی میرے پاس بیٹھ کے بتا دے کہ مجھے بھی اللہ سے بہت محبت ہے تو مجھے کوئی تھریٹ نہیں ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے, ہم ایسے روزے رکھتے ہیں مزے سے, ریلیکس, وہی افطاریاں, سحریاں, انجوائمنٹ, عید کی تیاریاں. تراویح کو دل نہیں چاہ رہا, آج بہت پکوڑے کھا لیے, آج بہت ہیوی ہو گیا, آج نہیں. پتہ نہیں کیوں, آئی کین ریڈ سو مینی بکس, لیکن جب قرآن کی گیدرنگ میں جاتی ہوں مجھے اتنی نیند آتی ہے, اتنی نیند, کیونکہ تقویٰ فوکس نہیں ہے نا. اف یو آر سٹنگ ان دیٹ کلاس اینڈ یو آر لائک ہائی لائٹرز ہیں آپ کے پاس اور آپ سوچیں اچھا یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانا چاہیے, او یہ والی آیت میرے ونٹر کے لیے ہے, یہ میرے اسپرنگ کے لیے ہے, یہ میرے آٹم کے لیے ہے, اس میں نے اپنے آپ کو ایسے ٹھیک کرنا ہے, اس میں نے یہ والا کام کرنا ہے. تو پھر آپ دیکھیں یہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے. تو ان لمیٹڈ ڈائمینشنس کی طرف جائیں, ان لمیٹڈ ڈائمینشن. اپنی صحت کو دیکھنا ہے, اپنی ویلتھ کو کیسے یوز کرنا ہے, اپنے کریئر کو کیسے بلڈ کرنا ہے, دین اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے, وے آف لائف کیسے بہتر بنانا ہے, اپنی فیملیز کو کیسے یونائٹڈ رکھنا ہے, اور وٹ لیگیسی یو وانٹ ٹو لیو بیہائنڈ. کیا میں چاہتی ہوں میں جب اس دنیا سے جاؤں, ہاؤ ڈو پیپل شوڈ ریمبر می, اور مجھے مرنے کے بعد کیا تحفے ملیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جب میں کون سے پروڈکٹیو کام پیچھے چھوڑ کے گئی ہوں. یا وہی میکے سسرال کی لڑائیاں جھگڑے, ساس کی باتیں, حرام ریلیشن شپس, وہی موویز, وہی سیزنز, کیا میں چھوڑ کے گئی ہوں, ٹک ٹاک, یہ مجھے خود دیکھنا ہے. تو ہمیں تقویٰ کے اوپر بہت انٹینسیفائڈ کام کرنا ہوگا, فوکسڈ کام کرنا ہوگا, تبھی تو آپ کو رمضان کا مزہ آئے گا. نہیں تو وہی ایک جیسا ہی رمضان ہے جو آپ گزارے ہیں. تو کیسے کریں, کوئکلی اسٹیپس دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ فیل انسپائرڈ. آپ کے اندر بڑا ایک تھرل ہونی چاہیے, مزہ ہونا چاہیے اس وقت. یہ نہیں چاہیے ہائے روزے ہائے. جیسے اگر ینگسٹر بہت سارے یہاں ہیں نا, تو اگر آپ کو پرمیشن مل جائے کہ وہ فرینڈس کے گھر نائٹ سپینڈ کرنے کی, کتنا مزہ آتا ہے نا, ساری رات باتیں کریں گے, کتنا مزہ آئے گا. تو یہ وہ والی فیل لے کر آئیں. یا کہیں کی پرمیشن ویسے نہیں مل رہی اور اب پرمیشن مل گئی ہے, نیا فون مل گیا, وہ جو ڈوپامین جاتا ہے نا خوشی کا. تو خواتین کے لیے یہ ہے کہ جی شوہر نے پیسے بڑھا دیے, بڑی تگڑی عیدی دے دی ہے پہلے سے کہ تم میری طرف سے بہت اچھی سی کوئی چیز لے لو. تو آپ دیکھیں دا اسپیشل فیل دیٹ وی ہیو ایٹ دیٹ ٹائم نا, وہ والی تھرل ہونی چاہیے, وہ والی موٹیویشن ہونی چاہیے کہ میں نے رمضان میں اس طرح انٹر ہونا ہے. پرائرٹائز کریں اپنے رمضان کو, کچھ کاموں کو چھوڑ دیں, جو کام پیچھے رہ سکتے ہیں اپنے آپ کو بتائیں جو کام میرے رمضان کے بعد ہو سکتے ہیں وہ ہو جائیں. رمضان نہیں آنا نا پھر 11 months تک, شیطان بند ہے, دس از دی ٹائم. میں نے اگر کچھ وہی بات ہے موویز نہ دیکھیں, ڈرامے نہ دیکھے, کچھ قسطیں چھوڑ دیں, کچھ ایسے اور کام کرنے کے لیے میں نے سوچا ہوا تھا چھوڑ دیے سارے کام, تو اٹ ول بی اے گڈ انویسٹمنٹ ہوگی.
انٹرنلائز کریں جو کچھ سیکھیں. سحری پہ میں کیا کر رہی ہوں, میں نے اللہ کی خاطر اپنی نیند چھوڑ دی, میرا کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا, میں نے سحری کی کہ برکت ہوگی. دیٹ مین میں اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کر سکتی ہوں. یہ جو ہماری بات پہ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے, میرا دل نہیں چاہتا, دل چاہتا ہے, دل نہیں چاہتا, تو دل کو ہی تو کنٹرول کرنا ہے. انٹرنلائز کریں, جگہ جگہ پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, ہاؤ مائی تھاٹ پروسیس از چینجنگ. اور کوئی ویژول مائل سٹونز رکھیں, اپنے کمرے میں لگائیں, دس از واٹ آئی وانٹ ٹو گیٹ. تھوڑے ٹارگیٹس رکھیں, بیبی سٹیپس پہ کریں, دیکھیں پچھلے رمضان سے اب تک کے رمضان میں میری کیا اسٹرگلز رہی ہیں اور ان کو میں کیسے ٹھیک کر سکتی ہوں, اور اپنے اندر سننا ہیبٹس لائیں. سلام کرنا ہے, اسمائل کرنا ہے گھر والوں کے ساتھ, ہیلپ کرنا ہے کچن میں, ہر ایک کے روزے کا خیال رکھنا ہے. ایسی ایکسیسو ڈیمانڈز نہیں کرنی کہ جو لوگ کچن میں کام کریں بیچارے تھک جائیں, تنگ ہو جائیں. لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. بہت کچھ ہے کرنے کے لیے. کھانا کھانے کی سنتیں, رات کو سونے کی سنتیں, صبح اٹھنے کی سنتیں, سٹیئرز چڑھنے کی, سٹیئرز اترنے کی, گاڑی میں بیٹھنے کی, سفر پہ جانے کی. many things that you can do or which is going to transform your life. اور اس میں آپ اور بھی دیکھیں کہ جب آپ کچھ بھی کر رہے ہوں گے تو اس طرح کی فیلنگز آتی ہیں, جیسے بٹرفلائی فیلنگ. کچھ آیتیں آپ پڑھیں گے قرآن کی تو ہوگا کہ یو نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ, یہ بہت مشکل ہے, اور یہ میں نے کیا ہے, یہ میں نے غلطی کی ہے, اللہ مجھے معاف کرے گا, میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی, مجھے اتنی شرم آ رہی ہے. ایسی فیلنگ آئے گی کہیں کہیں, ٹھیک کرے گا انشاءاللہ. پھر یہ کہ جب آپ جنت اور جہنم کے بارے میں پڑھیں گے قرآن میں, تقویٰ بلڈ کرنے کے لیے, اللہ کی بڑائی جاننے کے لیے, تو پھر مشکل لگے گا. سوسائٹی میں کچھ اور پریکٹسز ہیں, آخرت کی طرف جانے کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا. گوئنگ اگینسٹ دا ونڈ, دا نارم جو سوسائٹی کا چل رہا ہے. ول آئی بی ایبل ٹو سسٹین؟ یس, دیر آر ایگزامپلس ہو سسٹیننگ. پھر اسی طرح سے ایک برننگ ڈیزائر آتی ہے, ہم سب کی زندگی میں آتی ہے, ہم سب اللہ سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں. وہ کبھی کبھی ایک بڑی اوور ویلمنگ سی فیل آتی ہے. میں ایک قرآن کلاس میں تھی, وہاں پہ میں اسی طرح کلاس لے رہی تھی, اور وی ور لسٹنگ ٹو اے اسکالر. I went out تو وہاں 3 ینگ بچیاں کھڑی تھیں, اینڈ ون آف دیم واز کرائنگ. اتنا زیادہ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی. میں پریشان ہو گئی, میں نے کہا پتہ نہیں اس بچی کو کیا ہوا ہے. تو میں رکی, میں نے اسے پوچھا, تو اس کی فرینڈس کہتی ہیں کہ نہیں میم کچھ بھی نہیں ہوا, ایکچولی دس از دا فرسٹ ٹائم اس نے کہیں قرآن کلاس اٹینڈ کی ہے. تو شی از فیلنگ اوور ویلمڈ. اس سے اپنے آپ کو روکا نہیں جا رہا, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے اس طرح, میرے اندر ایسی فیلنگز آ رہی ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتی. سو یہ وہ چیز ہے, ہم سب کے اندر ایک طلب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک چپ انسٹال کر کے بھیجا ہوا ہے ہمیں دنیا میں ٹو ریکگنائز ہم. کبھی کبھی ہم ایگزیجوریٹ کرتے ہیں, کبھی ہم اپنے گناہوں کو ایگزیجوریٹ کرتے ہیں, کبھی ہم اپنی نیکیوں کو ایگزیجوریٹ کرتے ہیں. اس کو بیلنس میں لے کر آنا ہے ہم نے. پھر اسی طرح سے اپنے آپ سے پوچھتے رہنا ہے کہ اف آئی ایم دا سیم اولڈ سیلف, میں نہیں بدل رہی تو کیا کروں. ہر ایک ہفتے کا 4 ویکس ہے نا رمضان کے, ٹارگیٹ رکھ لیں. اس ویک کے اینڈ میں نے کیا اسیسمنٹ کرنی ہے, پھر اگلے ویک میں کیا اسیسمنٹ کرنی ہے. چھوڑ نہیں دینا. آئی ایم ناٹ گیونگ اپ آن مائی سیلف. میں ہر وقت کہتی رہتی ہوں جو کام میرا ٹھیک نہیں نہ ہوتا, میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آئی ایم ناٹ گیونگ اپ آن مائی سیلف, بیکاز آئی لو یو سو مچ اینڈ آئی وانٹ ٹو اسٹے کنیکٹیڈ. میں بس کرتی رہوں گی, پھر غلطی ہوگی پھر سوری بولوں گی, پھر واپس آؤں گی, پھر کوشش کروں گی. اللہ تعالیٰ اپرچونیٹیز دیتا رہتا ہے, تو ہم کیوں گیو اپ کر دیں نا. انسان ہیں ہم سے غلطیاں ہوں گی. اور پھر دیکھنا ہے, اپنے آپ سے پوچھتے رہنا ہے کس کام کے لیے کون سا رائٹ ٹائم ہے, اور ان سارے کاموں کو لے کے چلنا ہے. تو اس طرح آپ اپنے لیے کوئی جرنلنگ کر سکتے ہیں, اپنے لیے کچھ لکھ سکتے ہیں, کوئی چیک لسٹ بنا سکتے ہیں, اور ان کو پورا کر سکتے ہیں. اس سے آپ دیکھیں گے بڑا فرق پڑے گا. ویژول بورڈ ضرور بنائیں, یہ بہت فائدہ دیتا ہے. آپ اس کے لیے ایک لینز ہو آپ کا کہ میں نے ہر چیز کو قرآن اور حدیث کی لائٹ میں دیکھنا ہے. سیرہ کو بھی پڑھیں, کیسے, ہاؤ ڈز قرآن اپلائی اوور ہیئر, یہ آیت مجھے کیا بتاتی ہے, کیا کرنا ہے. سچویشنز اپنی لائف کی امیجن کریں اور وہی پرنسپلس کو اپلائی کریں کہ یہاں پہ مجھے کیا کرنا چاہیے. جیسے دیکھیں نا, ہمارے پیرنٹس جب ہم آتے ہیں پڑھ کے اور ہمیں امی اتنا وارم ویلکم دے کے پوچھتی ہیں کیا حال ہے, ہاؤ واز یور ڈے, تو کیوں ہم اتنا لانگ فیس بنا کے کہتے ہیں سیم. ہم کہتے ہیں پلیز ڈونٹ آسک می. وائی کانٹ وی اسمائل اینڈ سے الحمد للہ, اور وی کین ایون سے کہ ہاں آج اتنا اچھا نہیں تھا, یو نو, اور ان سے پوچھ لیا ہاؤ واز یور ڈے. دیٹس آل وی ہیو ٹو ڈو. کیونکہ جب ہم وہ والے پہلے والا ایٹیٹیوڈ دیتے ہیں, پھر ہی ہم کہتے رہتے ہیں وی ہیو نو ریلیشن شپ. تو ریلیشن شپ بلڈ کریں. اسی طرح ہسبینڈ آتے ہیں, ان کو بھی ویلکم کرنا,
بجائے اس کے کہ ان کو کمپلین کرتے رہیں آپ تو بس سارا دن کام کے ہی ہو کے رہ گئے ہیں اور میں تو بور ہوتی رہتی ہوں, میں تو اکیلی ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا کرنے کے لیے. تو ان پرنسپلس کو اپلائی کریں اور ڈیلی ریمائنڈر ہوں آپ کے پاس. فریج پہ لگا دیں, کوئی نوٹس بورڈ ہے لگا دیں, مرر پہ لگا دیں, فون پہ لگا دیں کہ آج کا میں نے یہ ٹاسک رکھا ہے اپنے لیے. اتنا آپ کو مزہ آئے گا, یو ول ہیو سم تھنگ ٹو مینیج. I recall many years back, me and my friends, we decided کہ ہم نا اپنے لیے کوئی once a week کوئی ٹاسک رکھیں گے. آپ کو پتہ وہی چیلنج بن جاتا ہے. اچھا, ہم نے پہلا رکھا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھوئیں گے. اب ہم جہاں پہ بھی اب کہیں پانی نہیں مل رہا, اس وقت خیال آتا ہے اچھا یہاں پانی نہیں تھا, we just started eating, نہیں ہاتھ دھونے, اچھا جی ویٹ ٹیشو رکھنے. کہیں پہ ہم ریسٹورینٹ میں گئے ہیں, وہاں لائن لگی ہوئی ہے, ہم سارے جی ہاتھ دھو رہے ہیں پہلے, کہ نہیں ہاتھ دھوئیں گے تو پھر کھانا کھائیں گے, سنت ہے. اچھا, پھر ہم نے ایک دفعہ اسی طرح رکھا کہ سلام کریں گے. سو آئی یوز ٹو گو آن اے واکنگ ٹریک. تو شروع میں جو بھی لیڈیز سامنے سے آتی تھیں, میں اور میری فرینڈ ہم ان کو سلام کرتے تھے, تو دے وڈ گیو اس اے اسٹرینج لک, ڈو وی نو ایچ ادر. اور پھر اس کے بعد لوگوں نے اسمائل کرنا شروع کر دیا. وہ دور سے لیڈیز آ رہی ہیں اور ان کو بھی پتہ ہے کہ اچھا اب ہم سلام کریں گے, ہمیں بھی پتہ ہے ہم نے سلام کرنا ہے, یا کبھی وہ پہلے کر دیں گی. یو نو لائک اٹ کریٹس ہیلدی کلچرز. تو وہ سارے آپ ٹارگیٹ سیٹنگ کر کے بہت کچھ کر سکتے ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ سب کچھ کرنے سے جو شکر کی بات ہوئی تھی وہ آتا ہے, وَإِن تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ, and remember your Lord caused to be declared publicly, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. وَلَإِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم کفر کرو گے, انگریٹیٹیوڈ شو کرو گے, إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تو میرا عذاب, میری پنشمنٹ بہت سخت ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں شکر کے مقابلے میں کیا آیا ہے, کفر آیا ہے. ورڈز پہ غور کریں نا. اور ساتھ سب سے بڑی بات کیا, لائن شکر تم, جیسے ہم کہتے ہیں او پیزا نہیں ملا, اوف اللہ دس فوڈ سروس از ناٹ ورکنگ, ہیٹ مائی لائف, او نہ شکری ہو گئی. اب جو مرضی فوڈ سروس سے منگوا لیں, کچھ نہیں ملنے والا. آج موڈ خراب ہی رہے گا, آج لڑائی بھی ہو جائے گی, یا کوئی کھانا آئے گا وہ بیکار ہی آئے گا, یا اگلے دن کچھ ہو جائے گا, نعمتیں ختم. So just say alhamdulillah, there has to be some goodness in it. میرا دل چاہ رہا تھا لیکن وہ نہیں ہوا. ہم کسی بھی بات پہ ناشکری کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں سیلف انوائٹیڈ ٹربلز لے کر آتے ہیں. سو ایمان اور تقویٰ کی ریسیپی ہمارے ساتھ ہونی چاہیے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں تو سارے ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ بہتر ہوتے جاتے ہیں. And remember this narration, Abu Hurairah رضی اللہ عنہ said, Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, whoever fasts in Ramadan out of faith and in hope of reward, he will be forgiven his previous sins. جس نے روزہ رکھا, کس دو کاموں کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, نمبر 2 اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ریوارڈ کرے گا, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف, پچھلا اکاؤنٹ کلوزڈ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ is not going to embarrass us. جیسے کبھی کبھی کوئی ہمیں امبیرس کرتا ہے نا, لوگ ہمیں ریمائنڈر دے سکتے ہیں کسی بھی بات کا, لیکن اللہ تعالیٰ ریمائنڈر نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں the account will be closed, اور تمہارے سب گناہ جو پچھلے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایمان اور تقویٰ کے ساتھ بہت سی برکات لاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, and if the people living in a village, a town, اسلام آباد is a town, ہمارے لیے تو چھوٹا سا ٹاؤن ہے, تو کیا ہے, اگر وہ ایمان لے آئیں اور وہ تقوی اختیار کریں, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کے ایسے کھول دیں گے کہ ان کے لیے اتنی برکات آئیں گی. سو اس وقت it's not just the political scenario which is bothersome, it's not the external powers which are causing all the thing. ہم میں سے ہر انڈیویجول اپنے اندر تقوی پیدا کرے, ایمان پیدا کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اس میں کہ تم کرو ایمان اور تقویٰ, کیونکہ تقویٰ کے ساتھ ہمارے سارے غلط کام ختم ہو جائیں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں گے, ہیلدی طریقے سے لائف میں رہیں گے. سو یو کین میک اے فل پلان فار یور سیلف, ڈے پلان, نائٹ پلان, کیا کرنا ہے, کس طرح سے میں نے دعائیں مانگنی ہیں, کس ٹائم پہ کون سی ایکٹیویٹیز کرنی ہے, ہر ایکٹیویٹی کو کریں. اور آئی ول اینڈ اپ ود دس, ری ڈیفائن اے روڈ میپ فار یور سیلف. ویسا رمضان نہ گزاریں جیسا لاسٹ ٹائم گزارا تھا. یعنی میں اگر کہوں کہ میں کچھ سالوں سے اس قسم کی جو میں آپ کو ٹپس دے رہی ہوں انہی کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے رمضان گزار رہی ہوں, لیکن ہر رمضان سے پہلے آئی آلسو ریوائز مائی روڈ میپ. اس دفعہ کا کیا ٹارگیٹ ہے میرا, اس دفعہ میرے اندر کون کون سی ویکنیسز آ گئی ہیں جن پہ مجھے ورک کرنا ہے, اس دفعہ مجھے کون سی ویژن اپنے اندر لے کر آنی.
اس دفعہ مجھے کیسے کام کرنا ہے. سو دا مور وی فوکس آن دیٹ, انشاءاللہ آئی ایم ہوپ فل کہ اس سے ہمارے بہت سے کام اور زیادہ بہتر ہو جائیں گے. کیا نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ جس طرح کے بعض لوگ رمضان میں پوری رات نہیں سوتے عبادت کرتے رہتے ہیں, تو پھر وہ تہجد ادا کرتے ہیں, تو پھر اسی طرح ان کو وہی ثواب ملے گا جو سونے کے بعد ملتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں مفتی نہیں ہوں, لیکن جو میرے پاس تھوڑا سا علم ہے, آئی ایم جسٹ اے اسٹوڈنٹ آف قرآن, وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تہجد کہتے ہیں جو سو کے اٹھنے کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے, اور تہجد کو اس لیے پسند کیا گیا ہے کہ سو کے اٹھنا اس ٹائم پہ بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے نا. ہمارے لیے تو فجر پہ بھی اٹھنا مشکل ہے. کہا گیا کہ آپ مڈل آف دا نائٹ میں اٹھ رہے ہیں, اپنی نیند کو چھوڑ رہے ہیں, اور آپ وضو کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, کانشیس ایفرٹ کر رہے ہیں, تو یہ مشکل کام ہوتا ہے. تو اس لیے اس نماز کی اتنی فضیلت ہے اور اس کے ساتھ اس کی برکات ہیں. جیسے فرض کریں آپ کسی وجہ سے جاگ رہے ہیں, جیسے اسٹوڈنٹ کئی دفعہ ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں, اگر وہ پڑھ لیتے ہیں کہ وہ تہجد کا ٹائم ہے تو دیٹس اوکے. اب اس کا کتنا ریوارڈ ملے گا یہ تو اللہ جانتا ہے نا. اچھا, اسی طرح سے رمضان میں کئی دفعہ لوگ قیام اللیل کرتے ہیں, مساجد میں ہوتے ہیں, یا اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کہ ایز سچ ہیلدی نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے کہ جی آپ ساری رات جاگیں اور سحری کھا کر پھر سارا دن سوئے رہیں. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں, تو ہمیں اسے چانس دے دینا چاہیے کہ نہیں, کہ وہ پڑھ لے, نفل عبادت کر لیں. اب وہی بات ہے کہ اس کو کتنا اس کا ثواب ملے گا وہ اللہ کے ذمہ ہے. تو عادت نہیں بنانی چاہیے, طریقہ وہی ہونا چاہیے بیسک کہ جی ہم سوئے ہیں اور اٹھ کر پھر نماز پڑھ رہے ہیں, وہ افضل عبادت ہے اس طرح سے. لیکن اگر کوئی جاگ رہا ہے تو اس وجہ سے تہجد کی نماز یا وہ نوافل نہ چھوڑے, اس کا بینیفٹ ضرور لے اور اللہ پہ معاملہ چھوڑ دے. اور اگر آپ بہت بہت تھرولی جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کسی مفتی اسکالر کے پاس جانا ہوگا, بیکاز دے کین گیو یو مور ڈیٹیلس. I'm a ninth grade student and I go to school. So ہمارے like friends کے درمیان ایک بہت common topic ہے کہ رمضان آ رہا ہے, اسٹارٹ کریں گے, دوپٹہ, حجاب. بٹ ایک چیز ہوتی ہے جو ہوتی ہے کہ لائک اگر ہم اتاریں تو پھر لوگ کیا کہیں گے, what would people say. تو اس میں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم کنسسٹنٹ رہیں یا ہم ایسا ڈیسیجن لیں ہی نہ. آئی تھنک دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ٹرائی ضرور کریں. اف یو گیٹ دس فیل نا, آپ کا دل چاہ رہا ہے رمضان میں دوپٹہ لینے کو, اپنے آپ کو کور کرنے کو, آپ پہلے نمازیں نہیں پڑھتے تھے اس وقت نماز پڑھنے کو, لیکن اب آپ کو فکر یہ ہے کہ سب کہیں گے لوگ پہلے تو کچھ بھی نہیں کر رہی تھی, اب اس کو کیا ہو گیا ہے. کوئی بات نہیں, ان کو چھوڑ دیں, آپ ضرور ٹرائی کریں. بیکاز جب آپ اس کو ٹرائی کرتے ہیں نا پھر آپ کو مزہ آتا ہے. یو اسٹارٹ لائکنگ. یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کور کرنے سے زیادہ پیسفل ہوتے ہیں. ٹھیک, تو ایک تو یہ بات ہے, آپ ٹرائی کریں. دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ لیٹ می ٹرائی ٹو برنگ ان سم کنسسٹنٹ پیٹرنس, کہ میں کچھ ایسا کام کروں جو میری لائف میں کنسسٹنسی لے کر آئے. تو اگر آپ کو کوئی کنسسٹنسی والا پیٹرن ملتا ہے, لیٹس سے آپ نے دوپٹہ لینا شروع کیا, دوپٹہ اتار دیا لیکن نمازیں آپ نے پڑھنی شروع کر دیں, اچھی بات ہے, بری بات ہے؟ اچھی بات ہے نا, آپ پڑھ رہے ہیں. اچھا, یا یہ کہ کچھ لوگ نمازوں میں ریگولر ہوتے ہیں لیکن دوپٹے کو یا اسکارف کو لینا شروع کر دیتے ہیں, یا اپنا ڈریس بہتر بنا لیتے ہیں, تو ٹھیک ہے, دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. دیکھیں, ہم بہت کم لوگ ہیں جو اوور نائٹ ٹرانسفارم ہوتے ہیں. زیادہ تر ایگزامپلس کیسی ہوتی ہیں؟ زیادہ تر ایگزامپلز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کیپ ٹرائنگ, اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں, پھر آہستہ 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 ہم اپنے اندر کنسسٹنسی رکھتے ہیں. تو یہ جو آپ دونوں ٹاسک کہہ رہی ہیں نا, اس میں کنسسٹنسی آپ کی تب آئے گی جب آپ اس کو بھی کچھ فوکس کے ساتھ کریں گی. رینڈم ایکٹیویٹی نہیں کریں. آپ نے کیا, اب آپ اپنے آپ سے اینڈ آف رمضان پوچھیں کہ ان میں سے میں کس چیز کو زیادہ کنسسٹنسی سے کر سکتی ہوں, میں کس کے بارے میں زیادہ کانفیڈنٹ ہوں, لیٹ می ٹرائی ڈوئنگ اٹ. اور پھر آپ اس کو کیری کریں, اور لوگوں سے نہ ڈریں, لوگ تو بہت کچھ کہتے رہتے ہیں. آپ نے بھی قیام اللیل کے بارے میں بات کی ہے, تو اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, قیام اللیل اور تراویح یہ دونوں الگ الگ عبادات ہیں یا ایک ہی عبادت کے دو نام ہیں؟ جب عام دنوں میں آپ رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ تہجد ہے. جب رمضان میں آپ نماز پڑھتے ہیں اور رات کو آپ جتنے مرضی ایکسٹینڈڈ نوافل پڑھیں وہ قیام اللیل ہے, کہ آپ رات کو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس میں 8 رکعت جو تہجد کی پڑھتے تھے, وہی 8 رکعت رمضان میں اس کو ذرا لمبا پڑھتے تھے.
ان میں زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے جن کو ہم تراویح کا نام دیتے ہیں. سو دس از بیسیکلی سیم نماز لیکن ڈفرینٹ ٹائمز میں کیونکہ اس کی نوعیت تھوڑی سی بدل جاتی ہے اس وجہ سے اس کو مختلف نام دے دیا گیا ہے. لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ نفلی عبادت ہے, اس میں جنگ نہیں ہے کہ کوئی 8 رکعت پڑھنے والا کہے جی ہم بہت اچھے ہیں, یا 20 رکعت پڑھنے والا کہے کہ ہم بہت اچھے ہیں, یا اگر کسی دن آپ کی کسی وجہ سے تراویح چھٹ گئی ہے تو اب آپ کو روزہ رکھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں میرا روزہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا, ایسی بات نہیں ہے. ہر عبادت کا ملٹی پلائڈ ہے جو اس کا ثواب ہے. تو جو آپ فرض عبادت کر رہے ہیں تو آپ نوافل بھی اپنے بڑھائیں, تو وٹ ایور میکس یو کمفرٹیبل آپ وہ کریں. اگر حرم کی دیکھیں تو وہاں پر وہ تراویح پڑھتے ہیں, پھر قیام اللیل شروع ہو جاتا ہے, پھر ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ الگ کیسے ہے, بیکاز نفلی عبادت ہے. نفلی عبادت تو آپ جتنی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, نفل جو ہوتا ہے وہ بونس ہوتا ہے. ایک ویب سائٹ ہے islamqa.com, آپ کو جب بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن آئے یو کین رائٹ دا کویسچن اوور دیئر, اور وہاں سے آپ ان کا آنسر پڑھیں. تھوڑا لمبا ہوتا ہے لیکن وہ آپ کو نا پھر ہر اسکول آف تھاٹ کے حساب سے بتائے گا, ڈفرینٹ اسکالرس کے بارے میں بتائے گا, آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل دے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے, یہ کیا کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, اور پھر تھوڑا سا کنکلوژن بھی دے گا. اس سے اگر آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں نا تو پھر آپ کو بار بار ایک سوال میں کنفیوژن نہیں آئے گی, آپ کو پھر تسلی ہو جائے گی کہ یہ جواب درست ہے. جو حجاب ہے وہ لائک جو آپ کو عورت پہ فرض ہے, بالکل لائک حجاب یا پورا کور کرنا بالکل لائک فرض ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہے فرض. بس پھر آپ کو لگتا ہے تو ہے. اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں فطرت میں بنایا ہے نا, ہماری فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ آور سب کانشیس نوز, بٹ آور کانشیس وہ اتنا اٹکا ہوا ہے نا, لوگ کیا کہیں گے, اینڈ آئی ول لک اگلی, اینڈ ہاؤ ول آئی فٹ ان دا سوسائٹی, ہم اس کو سپریس کر دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں بھی جب فرسٹ ٹائم میں نے سوچا کہ شوڈ آئی گو سم ویئر اینڈ اسٹڈی قرآن, تو مجھے بھی نا سب سے پہلے یہ 2 باتیں خیال آئی تھیں. گانے بند کرنے پڑیں گے, سر کور کرنا پڑے گا, اور پھر میرے شیطان نے مجھے کہا تم نے قرآن پڑھنے بالکل نہیں جانا, تم پڑھنے جاؤ گی تو تمہاری زندگی کا فن ختم ہو جائے گا. لیکن وہ جو اندر کی بے چینی تھی وہ مجھے بار بار کہتی تھی گو اینڈ ایٹ لیسٹ لسن ونس, اور اللہ نے مجھے وہ اپرچونٹی دیا. اینڈ وین آئی وینٹ دیئر, اور وہی بات ہے جب اللہ کی بڑائی پڑھی نا تو یہ کور کرنا بالکل مشکل نہیں لگا, گانے چھوڑنا بالکل مشکل نہیں لگا. اور میں آپ کو امید ہے کہ بورنگ نہیں نظر آتی ہوں گی, لگتا ہے کہ میری لائف میں کوئی ایسی کمی ہے, میں بہت مزریبل ہوں اور میں کوئی فن نہیں کر رہی, کوئی انجوائے نہیں کر رہی. یو نو لائک آئی ہیو ہیلدی فن ناؤ ان مائی لائف. فوکسڈ ہوتے ہیں, اٹ از اباؤٹ یور لائف, دیٹ از ٹرو ویمن امپاورمنٹ دیٹ یو گیٹ دین. پھر آپ جہاں پہ بھی ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یو نو دس از مائی باڈی, آئی ڈیسائڈ کہ میں نے کہاں پر کتنا ایکسپوجر دینا ہے. یہ کیا مطلب ہوا کہ مرد 3 پیس سوٹ میں جائے تو وہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں اپنی باڈی کو ایکسپوز کر کے جاؤں. ایم آئی اے کموڈیٹی؟ آئی ایم ناٹ اے کموڈیٹی دیٹ پیپل شوڈ انجوائے مائی باڈی. آئی ڈیسائڈ فار مائی سیلف. تو یہ آپ کا تھاٹ پروسیس تب ڈیولپ ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.